اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد عید الفطر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیتا ہے۔ اللہ کا حکم سن کر اللہ کے حکم پر یہ فرشتے زمین پر آ کے پھیل جاتے ہیں۔ راستوں کے کناروں پہ کھڑے ہو کر یہ فرشتے ایک آواز دیتے ہیں، اور یہ آواز جنوں اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ پتہ یہ آواز کیا ہوتی ہے؟ فرشتے آواز دیتے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے بھٹکے ہوئے مسافروں، آ جاؤ اپنے کریم رب کی چوکھٹ پر، وہ تمہیں بہت کچھ دینے والا ہے۔ آج کے اس دن میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دینے والا ہے۔ او گنہگارو، او بدکارو، سیاکارو، او بھٹکے ہوئے مسافرو، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہے۔ آج تم اللہ سے رزق وسیع کیوں نہیں طلب کرتے؟ آج تم اللہ سے گڑ گڑا کر کیوں نہیں روتے؟ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ اور کیا تم پتھر دل بن گئے ہو؟ کیا تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے بند ہو گئے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ آنا پہلی نشانی، دوسری نشانی دل کا سخت ہو جانا، دل کا پتھر ہو جانا، تیسری نشانی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، چوتھی نشانی دنیا کی ہرس۔ آنکھوں سے آنسوؤں کو نہ آنا دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے، دل کی سختی لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی وجہ سے، اور لمبی لمبی امیدیں باندھنا دنیا کی ہرس کی وجہ سے، اور دنیا کی ہرس موت کو بھلا دینے کی وجہ سے۔ جب عید پڑھنے والے لوگ عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جب روزہ دار لوگ عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جو مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس مزدور کی اجرت کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ میرا اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، جبکہ میرا اللہ خود بھی جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے میرا اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے معبود، ہمارے خدا، جو مزدور صبح سے شام تک کام کرتا ہے، جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری پوری اجرت دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، میرا روزے دار پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا، خود کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، غلط کاموں سے روکا، گناہوں سے روکا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اور قیام کے دوران میرے قرآن مجید کی تلاوت سنی، صبح سے شام تک اس نے مزدوری کی، آج اس کا کام مکمل ہو گیا، آج اس کا بدلہ چکانے والا ہوں، اس کو جزا دینے والا ہوں۔ فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو میں نے بخش دیا۔ اس نے آج جو گڑ گڑا کے رو رو کے مجھ سے توبہ مانگی ہے نا، میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی، اس کو جزا یہ ملی ہے، اس کی محنت کا بدلہ یہ ہے، اس کی مزدوری کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیا ہے۔ جوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں جاتا ہے، میں اس کی توبہ پہلے قبول فرما لیتا ہوں، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو پہلے بخش دیتا ہوں، اور اس کا نام اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہوں۔ جوانوں، اگر کوئی تم سے ناراض ہے، تم سے خفا ہے، روٹھا ہوا ہے، تو عید کے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کو بھی ضرور کال کرنا، ضرور بات کرنا، اسے بھی ضرور مبارکباد دینا۔ جوانوں، عید کے موقع پر اپنی صدقات زکوٰۃ میں غریبوں کا بھی خاص خیال رکھنا، جس طرح ہو سکے ان کی مدد کرنا۔ عید مسلمانوں کا، آپ کا، میرا مذہبی تہوار ہے، اس تہوار میں خوب جشن مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ،
مگر ایک بات کا دھیان رکھنا، ایسا کام ہرگز نہ کرنا جو اللہ کو بھی ناپسند ہو، اس کے رسول کو بھی ناپسند ہو۔ شراب پینا اللہ کو ناپسند ہے، شراب نہ پینا عید والے دن۔ حرام کھانا اللہ کو ناپسند ہے، حرام نہ کھانا عید والے دن۔ عید کے دن ایسا لباس ہرگز نہ پہنیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو پہنائیں جس سے بے پردگی کا اندیشہ ہو، بے حیائی کا اندیشہ ہو۔ جوانوں، عید کے دن اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہر کام کرنا مگر 3 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ پہلا کام، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ اس سے غریب کا دل دکھے گا، وہ اللہ سے شکایت کرے گا، شکوہ کرے گا، مالک میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے تنگی دے رکھی، اس کو رزق سے مالا مال کر دیا، تو نے اسے رزق ہی کیا دیا کہ وہ جشن منانے لگا، اپنی دولت کی نمائش کرنے لگا، اس کی دولت نے تو میرا جینا حرام کر دیا۔ فرمایا او صحابہ، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، محبت نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا، اس کو اپنا شوہر یاد آئے گا۔ فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ جوانوں، عید کے دن ایک کام ضرور کرنا، وہ کام ہے اپنے غریب ہمسائے کی دیکھ بھال کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تم تو 10 12 کھانے کھا کے سو جاؤ، غریب کا بیٹا سوکھی روٹی اور ٹھنڈے پانی کے لیے ترستا رہے۔ صاحب، تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہم غریب ہمسائے کی مدد کرتے ہیں، غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں، اس گاؤں کا ایک رواج ہے، قبلہ ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، روٹی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نہ دانو، اے مرنے والا روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام؟ صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن تو وہ دن ہوگا جب ہم لوگ یہ جان لیں گے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی دوسرے پہر چراغ جلا کے کچھ لکھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے دور سے چراغ جلتا دیکھا، دوڑ کر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لکھ رہے ہیں۔ پوچھا اے اللہ کے نبی کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے پیاروں کے نام لکھ رہا ہوں۔ اللہ نے ایک کام ذمہ لگا دیا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں نا، جو پرہیزگار ہیں نا، ان کی فہرست بنا کے نا اللہ کو دینی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی پھر ایک سائڈ پہ میرا بھی تھوڑا سا نام لکھ دیں۔ فرمایا تیرے اندر کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے؟ کہا حضرت میرے اندر بڑی خوبی تو نہیں ہے، بس چھوٹی سی خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ میں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے ان کی مدد کرتا ہوں، میں غریبوں کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا ہوں، غریبوں کے دردوں کو اپنے درد سمجھ کے ان کا حل نکالتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فہرست کے سب سے نیچے ایک سائڈ پہ چھوٹا سا کر کے اس کا نام لکھ ڈالا۔ جب کوہ طور پر پہنچے، میرے اللہ نے دیکھا، پوچھا موسیٰ یہ کس کا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ وہ شخص ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو یتیموں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے، تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا ہے، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھ کے ان کا حل نکالتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو نے کیا کر دیا؟ جو میرا سب سے بڑا محبوب ہے اس کا نام تو نے نیچے لکھ ڈالا، اور باقی والوں کا نام، قیام کرنے والوں کا، رکوع کرنے والوں کا، مجھے سجدوں پہ سجدے کرنے والوں کا،
جو میرے عام بندے ہیں ان کا نام تو نے اوپر لکھ ڈالا ہے، اور جو میرا خاص بندہ ہے جو میری غریب مخلوق کی مدد کرتا ہے اس کا نام تو نے نیچے لکھا۔ اس نام کو اٹھاؤ، سب سے اوپر لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، خدا را ان لاوارث بچوں کی مدد کرو جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اصل عید کا دن نہ عید الفطر کا دن ہے اور نہ ہی عید الاضحیٰ۔ ہمارے لیے اصل عید کا دن وہ دن ہوگا جب ہم کامل ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، جب آدھی روح اندر ہوگی آدھی روح باہر ہوگی، زبان پڑھ رہی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مومن کے لیے اصل عید کا دن یہ دن ہوگا جب وہ کامل ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا فانی سے رخصت ہوگا۔